اسرائیل کے ایران اور غزہ پر حملے ناقابل قبول قرار، اسرائیلی جارحیت پر مسلم امہ یکجا۔ چیئرمین OIC نے اتحاد بین المسلمین ناگزیر قرار دے دیا۔ استنبول میں وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں چیئرمین حسین ابراہیم طٰہٰ کی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران اسرائیل کشیدگی فوری ختم کرنے اور بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ 15 جون سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ چیئرمین کا اسرائیل کے خلاف OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ وزراء خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ترک صدر نے اسرائیل کو امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ صہیونی ریاست پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متحد ہونا ہوگا۔ ترک صدر کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا بھی مطالبہ۔ کہا فلسطین ہماری ریڈ لائن ہے، خطے کو مزید تباہی سے بچانا ہوگا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی شہروں پر میزائل برسا دیے۔ شہر زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے جن گش میں بھی گرے۔ رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملے میں کئی اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، فوجی اڈوں، ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ میزائل حملے میں ایٹمی سائنسدان اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایران کے شہر اصفہان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایرانی شہر شیراز، تہران، نجف آباد، کرچ اور قم شہر پر حملے کیے۔ 2 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا قدس فورس کے سربراہ سعید یزد اور ڈرون ونگ کے کمانڈر امین پرجوت کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی جنرل نے انتباہ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ عوام تیار رہیں، مزید مشکل دن آنے والے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکران کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کہا ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کو ایٹمی پروگرام پر امن ہونے کی ضمانت دینا ہوگی۔ پوری طاقتیں ایران سے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کریں۔ جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ایرانی صدر نے کہا تہران کا ایٹمی پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے۔ اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری طاقت ختم کرنے کی صلاحیت نہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران پر حملے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق غلط ہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت بارے تلسی نے غلط کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا۔ یقین ہے ایران یورپ کے بجائے امریکہ سے بات کرے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ پاکستان نے عالمی سفارتکاری میں ٹرمپ کارڈ کھیل دیا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر صدر ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی سفارش کر دی۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ صدر ٹرمپ کو 2026 کا نوبل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ صدر ٹرمپ نے عالمی امن میں اپنا حصہ ڈالنے کی لسٹ بھی گنوا دی۔ کہتے ہیں میں نے روانڈا اور جمہوریہ کونگو کے درمیان شاندار معاہدہ کر کے ان کی جنگ کو بھی روکا۔ سربیا، کوسووو کے تنازعات حل کرانے پر نوبل پرائز کا حقدار ہوں۔
مصر اور ایتھوپیا کے درمیان امن کا قیام بھی میرا ہی کارنامہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ اور ایران اسرائیل کشیدگی میں بھی اپنے کردار کا ذکر۔ امریکی صدر نے نوبل پرائز دینے والوں پر بھی سوال اٹھا دیا، کہا یہ لوگ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے کیونکہ نوبل پرائز صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا خوف، امریکہ نے قطر میں ایئر بیس سے اپنے طیارے ہٹا لیے، سیٹلائٹ تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ ایران اسرائیل جنگ سے قبل ایئر بیسز پر کئی طیارے موجود تھے، اب کوئی طیارہ موجود نہیں۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا طیارے ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ امریکہ نے ایران کے 20 اداروں پر انسداد دہشت گردی سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ کی جانب سے 5 افراد اور 3 بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ پابندی کے شکار افراد میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لوگ بھی شامل۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی، پاکستان نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی۔ 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ بندی کی پیشکش کی۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا سنتاس معاہدہ بحال کرنے سے انکار، کہا ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے۔ پاکستان سے سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ پاکستان جانے والے پانی کا رخ اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا۔ دختر مشرق، شہید جمہوریت، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ۔ شہید بی بی کی پوری زندگی عزم، ہمت اور حوصلے کی بے مثال داستان۔ کم عمری میں والد کو تختہ ادار پر چڑھتے دیکھا، صرف 29 برس کی عمر میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 1988 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئیں۔ وہ 2 بار وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال چکی۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں شہید کر دی گئی۔ شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات۔ سکھر، گوجرانوالہ اور ننکانہ صاحب میں سابق وزیر اعظم کی 72ویں سالگرہ کی تقریبات۔ جالوں نے کیک کاٹے، بھٹو کے نعرے بھی لگائے۔ شہید بی بی کی سالگرہ پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سکھر کے شہریوں کے لیے تحفہ۔ گٹانی پھاٹک پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فلائی اوور کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ حکومت نے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ پانے والی انکم ٹیکس کی شرح 2.5% سے کم کر کے صرف 1% کر دی ہے۔ درآمد شدہ سولر پینلز کے پرزہ پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا ابتدائی فیصلہ مقامی صنعت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ حکومت نے سنجیدگی اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مجوزہ ٹیکس کو کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ پر ہوگا۔ سولر پینلز کے پرزہ پر ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ افراط زر پر قابو پانا، جامع پیداوار، پائیدار ترقی کو یقینی بنانا حکومت کا اہم ہدف ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ میں بجٹ پر بحث سمیٹ دی، کہا ذخیرہ اندوزوں کو سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ عوامی استحصال نہ کریں۔ کھاد اور کیڑے مار ادویات کو سیلز ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے آمدن پر 1% انکم ٹیکس عائد کرنے کی منظوری۔ نان فائلرز کے لیے بینکوں سے کیش نکلوانے کی حد 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کی تجویز منظور۔ سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ ایف بی آر کی نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1% کرنے کی تجویز مسترد۔ سید نوید قمر کا کہنا ہے کہ عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی تجویز کی منظوری نہیں دے سکتے۔ آئی ایم ایف کی بھی بڑی سیریس کنڈیشنز رہیں، قدغنیں لگائی گئیں،
جو ہمیں ایلوکیشنز دی گئیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. سندھ کا بجٹ یہ عوام دوست بجٹ بھی ہے کیونکہ اس میں تنخواہوں کی مد میں 1 گریڈ سے لے کے آپ 16 گریڈ تک کرتے ہیں تو ان کو 12% اضافہ کیا گیا ہے. کچھ ٹیکسز کو مکمل طور پر ختم کیا گیا جو عام لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھے اور بہت سارے ٹیکسز میں جو ہے وہ کمی کی گئی. بجٹ میں IMF نے سخت شرائط لگائیں. بجٹ شاندار ہوتا اگر قدغنیں نہ لگائی جاتی. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب. کہا سندھ بجٹ پر اپوزیشن کے دوستوں سے ملاقات کر کے مشاورت کی گئی. بجٹ میں تنخواہوں میں 12% اضافہ کیا گیا. موجودہ حالات میں سندھ کے بجٹ کو بہترین بجٹ کہا جا سکتا ہے. ممبر فائنانس وابڈا نوید اصغر نے چیئرمین وابڈا کے عہدے کا چارج سنبھال لیا. لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی گزشتہ روز عہدے سے مستعفی ہوئے تھے. سجاد غنی نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سجاد غنی کا استعفیٰ منظور کیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت. 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کا مطالبہ. جسٹس منصور علی شاہ کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا خط سامنے آ گیا. جوڈیشل کمیشن ممبران کے نام خط میں جسٹس منصور نے لکھا پیشگی بتا دیا تھا اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں. توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا. عدلیہ ممبران اقلیت میں ہیں اس لیے شاید مؤخر نہیں کر پائے. 26ویں ترمیم فیصلے سے پہلے توسیع بحران کو مزید گہرا کرے گی. یہ تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے. آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے. جسٹس جمال خان مندوخیل کی والدہ انتقال کر گئی. مخصوص نشست نظر ثانی کیس کے آئینی بینچ میں شامل سینئر جج بلوچستان روانہ. پیر کو ہونے والی سماعت مؤخر کر دی گئی. منگل کو بھی کیس نہیں سنا جائے گا. عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس جمال خان مندوخیل کی بلوچستان سے واپسی پر سماعت کی آئندہ تاریخ کا اعلان ہوگا. لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی. شہر قائد میں بادلوں کی انٹری. گرمی کی چھٹی. سمندری ہوائیں شہر کی فضا کو ٹھنڈک بخشنے لگیں. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ابر رحمت کا امکان. راولپنڈی اسلام آباد اور گردنواہ میں رات گئے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مانسہرہ پشاور سوابی مردان میں بارش کی پیشگوئی. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی برقرار. تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع. آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی. آج دن کا دورانیہ 13 گھنٹے 41 منٹ کا ہوگا. رات 10 گھنٹے 19 منٹ کی ہوگی. 1 جولائی کے بعد دن کا دورانیہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 22 ستمبر کو دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے. گرمی سے بچنے کے لیے نہر میں نہانے والے ماموں بھانجا ڈوب گئے. سیالکوٹ میں 27 سالہ عطا اللہ اور 19 سالہ رضوان نہر اپر چناب میں نہا رہے تھے. گہرے پانی میں جانے سے دونوں ڈوب گئے. ریسکیو کی غوطہ خور ٹیموں نے لاشوں کی تلاش شروع کر دی.